بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، پاکستان کی ایک عدالت نے سائفر کو لات مار دی ہے، اور لات اب ایسی پڑی ہے کہ شاید فیصلہ عمران خان کے حق میں بہت جلدی آ جائے گا۔ صرف دن کا انتظار ہے جب عدالت ان 4 سوالوں پر جو آج پوچھے گئے پروسیکیوشن سے، جس کا پروسیکیوشن جواب نہیں دے سکی، اور پھر عدالت میں ایک غیر معمولی واقعہ بھی ہوا، اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور رائے صاحب، نون لیگ کا ایک انتہائی اہم رکن، کارکن، رہنما بول پڑا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یہ شخصیت کون سی ہے اس کا بھی حال احوال جو ہے وہ سننے والوں کے سامنے رکھیں گے کہ نون لیگ کے اندر سے یہ آواز کیوں جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ اور پھر رائے صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا چلے گئے ہیں، اور چائنا کس ڈاکٹر سے وہ علاج کروائیں گے یا معیشت کا علاج کرنے گئے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ راز صاحب، یہ جو سائفر کیس تھا، ہم نے اسے ہر سماعت کے اندر ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج 4 سوال جو عدالت کے سامنے تھے، اور عدالت نے یہ سوالات پروسیکیوشن سے پوچھے، لیکن پروسیکیوشن ان سوالوں کے جواب کے لیے اب شاید ماری ماری پھرے گی، اور سائفر سے متعلق ایک انتہائی اہم کتاب جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی۔ اس کتاب کے بارے میں رائے صاحب، جو اہم خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے صرف چند شخصیات ہیں جس نے یہ کتاب دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو رسائی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھ بھی سکے۔ اب 4 سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہیں کہ اصل سائفر عدالتی ریکارڈ سے غائب ہوا تو پھر کیس کس طرح آگے چل سکے گا، یعنی ریکارڈ کے اوپر سائفر کبھی تھا ہی نہیں۔ پروسیکیوشن کیس میں عمران خان کو کم سزا ملنے پر خاموش کیوں رہی؟ آپ کو یاد ہے رائے صاحب کہ انہوں نے عمران خان کے لیے سزائے موت کی استدعا کی تھی، لیکن جب اس استدعا کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا تو کسی نے استدعا پر اپیل نہیں کی، یعنی جو ٹرن ڈاؤن فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی نہیں کیا۔ اس نقطے کو بھی آج عدالت میں اٹھایا گیا ہے۔ پھر جب سائفر اصل حالت میں محفوظ ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، عدالت نے یہ بھی کہہ دیا۔ رائے صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی اہم ریمارکس ہیں، عام طور پر وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں جب چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سائفر کی تعریف کریں کہ اصل میں سائفر ہے کیا۔ سائفر ٹیلی گرام وزارت خارجہ کے سائفر سیکشن میں بذریعہ ای میل 7 مارچ کو واشنگٹن سے بھیجا گیا، اور 8 مارچ کو اسلام آباد موصول ہوا۔ سائفر ٹیلی گرام ایک خفیہ دستاویز تھی۔ چیف جسٹس نے ٹوک کر پروسیکیوشن کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا یہ خفیہ دستاویز تھی یا سائفر کے ذریعے بھیجے جانے والے تمام دستاویزات جو ہیں وہ خفیہ ہوتی ہیں، چونکہ ایک بینچ مارک عدالت سیٹ کرنا چاہتی ہے رائے صاحب کہ کیا یہ سائفر خفیہ تھا یا پھر یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جتنے سائفر بھی بھیجے جائیں گے سارے کے سارے جو ہیں وہ خفیہ ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عدالت میں یہ انتہائی اہم ریمارکس دیے کہ سائفر کا متن جب انٹرسپٹ کرنے کے بعد کسی کے ہاتھ لگ جائے تو جب تک کوڈڈ سائفر ان کے ہاتھ نہ لگے تو سائفر کا نظام محفوظ رہے گا۔ اچھا، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، اور ہمارے سننے والوں میں سے کسی ایک نے یہ نشاندہی بھی کی تھی، اور یہ خبر بھی ہم شیئر کر دیں کہ رائے صاحب یہ سائفر جو کوڈ ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ سٹیٹک نہیں ہے، یہ بار بار بدلتا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائن سے متعلق بک جو تھی عدالت کے سامنے پیش کی۔ چیف جسٹس سے پوچھا کہ کیا یہ بکلٹ جو ہے خفیہ دستاویز ہے؟ رائے صاحب، یہ وہ بکلٹ تھی، یہ وہ کتاب تھی جو آج عدالت میں خاص طور پہ پیش کی گئی۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بک صرف آفیشیل استعمال کے لیے ہے، کلاسیفائیڈ ہے۔ یہ کتاب ڈپٹی اٹارنی جنرل کے نام پر ایشو ہوئی ہے تاکہ عدالت کے فیصلے لکھنے تک یہاں موجود رہے۔ یہ بک جس شخص کے نام ایشو ہوتی ہے اس نے ہر 6 ماہ کے بعد بتانا ہوتا ہے کہ جناب بک قائم ہے، میں بھی قائم ہوں، اور وہ کتاب جو ہے وہ گم ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے سوال یہ بھی کیا کہ کیا سائفر کی پرنسپل کاپی آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ آج بھی سائفر کی سافٹ کاپی وزارت داخلہ میں موجود ہے، اور کسی کو اپنی مرضی کے مطابق، یعنی اگر کوئی اپنے طور پر چاہے اسے کاپی کرنا تو یہ نہیں کر سکتا۔ اب
سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے خلاف یہ بیانیہ رائے صاحب ایک طرح سے فارغ ہو گیا کہ سائفر سسٹم کو عمران خان نے کمپرومائز کیا اور ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے. اب جو سلمان صفدر اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ ہوا ہے کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور پھر حامد علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ یہ سائفر جو ہے وہ کسی صحیفے سے کم نہیں ہے، یعنی یہ متبرک ہے. اس پر پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ بڑا متبرک صحیفہ ہے، لیکن سلمان صفدر کے پاس یہ موجود ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے جرح بھی کی ہے. پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل دیے کہ سائفر کا متن بھی معلوم ہو جائے تو اس کو کوڈ توڑے جا سکتے ہیں، اور سائفر کی 3 فارمز ہوتے ہیں. لٹرل فارم ہوتی ہے، انکلیئر، اور تیسرا لٹرل. لٹرل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیغام آیا اس کو منو ان اسی طرح جو ہے وہ آگے بھیجا جائے گا. رائے صاحب، جو سب سے اہم دستاویزات کہیں اور جو سوال عدالت نے رکھا ہے کہ جب یہ سائفر دیا گیا تو اعظم خان جس کے نام پر یہ جاری ہوا تھا، تو کیا اعظم خان نے جو عمران خان تھے اور شاہ محمود قریشی کو یہ بتایا تھا کہ جناب اس کا ایک پروٹوکول ہے اور اگر اسے توڑا گیا تو اس کے نتائج جو ہیں بہت ہی بھیانک ہوں گے؟ پھر عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ پروٹوکولز کے بارے میں بریف کرنا یہ اعظم خان کا کام تھا، جو نہیں کیا گیا. راز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، میں جب رانا ثناء اللہ کی یا پاکستان میں ایوان اقتدار کے جو آپ کا شہر اقتدار ہے اور طاقتور جو کوریڈورز ہے جہاں کی خبریں اگر آپ دیکھیں اور جو وائبز آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان سے بات ہو سکے. عدالتوں سے جو کیسز ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سائفر اپنی موت آپ مر جائے گا، تو کیا کہیں بریک تھرو ہوگا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کہیں قریب آ سکیں گے، یا پھر یہ سائفر کا فیصلہ جو ہے یہ خان صاحب کے حق میں آ بھی جائے تو خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آئیں گے؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی بریک تھرو کروانے کے لیے ایک بڑی خبر کے مطابق اور ایک بڑے اخبار میں شائع کی گئی خبر کے مطابق کچھ شخصیات ایکٹیو ہوئی ہیں. اس خبر کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن جو 3 اہم پوائنٹ آپ نے اٹھائے اس پر دفتر خارجہ کے ایک اعلیٰ آفیسر سے جب میری بات ہوئی تو میں نے 3 سوالات ان سے پوچھے سائفر کے متعلق، اور ان تینوں سوالات کے بڑے دلچسپ جوابات انہوں نے دیے، اور یہ تینوں جوابات عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کرتے تھے، توثیق کرتے تھے، ان کے موقف کو انڈورس کرتے تھے. ایک سوال تو بطور صحافی میں نے ان سے یہ پوچھا، ایک جگہ پہ ڈنر پہ ہم اکٹھے ہوئے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا امریکہ سے آیا ہوا یہ سائفر غیر معمولی سائفر تھا، یا اس طرح کے سائفر مختلف ممالک سے پاکستان میں آتے رہتے ہیں، اور اس کی تحریر کیا کوئی معمولی تھی یا غیر معمولی تھی. اب اس پر انہوں نے کہا کہ سائفر یہ ایک روٹین ہے، مختلف ممالک سے سائفر پاکستان کے دفتر خارجہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں اور پاکستانی ہائی کمشنرز جو ہیں، وہ جو کامن ویلتھ کنٹریز میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنرز ہوتے ہیں، ادروائز ان کو ہم سفیر کہتے ہیں، ایمبیسڈرز کہتے ہیں، تو وہ سائفر بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو سائفر آیا تھا اس بات کی انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی سائفر تھا. اس کے بعد میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ سائفر کیسے ڈی کوڈ ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے کس کے پاس آتا ہے، کیونکہ یہ جو سائفر آیا اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ کے ریکارڈ میں پچھلے 50 سال میں اس طرح کا سائفر نہیں آیا جس طرح کا سائفر اسد مجید جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں انہوں نے بھیجا. پھر دوسرا سوال میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سائفر جب آتا ہے تو یہ ڈی کوڈ کیسے ہوتا ہے، اس کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ کیسے اخذ کیے جاتے ہیں. اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ دفتر خارجہ کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے اور یہ سائفر کو ڈی کوڈ کرتا ہے. یعنی سائفر کے لیے پاکستان نے ایک مخصوص کوڈ بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سائفر وہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور یہ درمیان میں انٹرسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کوئی بھی سپر پاور اس کو انٹرسیپٹ کر سکتی ہے، تو یہ کوڈڈ ورڈز ایسے ہوں جو صرف پاکستان کے دفتر خارجہ میں بیٹھا ہوا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے جو آفیشلز ہیں وہ اس کو ریڈ کر سکیں. اور یہ کوڈ اس لیے
تبدیل کیا جاتا رہتا ہے، اس کو بار بار ایک مخصوص وقفے کے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر یہ کوڈ بگ ہو جائے یا دفتر خارجہ کا کوئی اہلکار اس کے متعلق کوئی انفارمیشن لیک کر دے، جیسا کہ بہت سے ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ سرکاری جو افسران ہیں ان کو برائب کر کے اس طرح کی انفارمیشن، حساس انفارمیشن لیک کروا لی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک ایس او پی ہے کہ جو سائفر کا کوڈ ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ کوڈز، ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. اب تیسرا میرا ان سے سوال یہ تھا جس پر عمران خان صاحب کے موقف کی تصدیق کی انہوں نے. میں نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ تھے اور وزارت خارجہ کے انچارج تھے، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ سائفر سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کے دفتر میں گیا اور ان کے پاس یہ سائفر آیا؟ تو اس پر وہ مسکرائے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر دیں گے. تو میں نے کہا بطور صحافی اپنے سورس کی پروٹیکشن اور سورس کو ظاہر نہ کرنا ظاہر ہے کہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ جو سائفر آیا یہ براہ راست شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ تھے اس نے ان کے دفتر میں لینڈ نہیں کیا. یہ سائفر ڈائریکٹ چلا گیا آپارا اور جی ایچ کیو، آپارا اور جی ایچ کیو یعنی جناب باجوہ کے پاس، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو بتایا گیا امریکہ میں پاکستانی جو واشنگٹن میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے کہ ہم نے ایک سائفر بھیجا تھا، کیا آپ کو ریسیو ہوا ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کے کیا ڈائریکٹیوز ہیں، آگے میں نے کیا کرنا ہے، یعنی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ اچھا یہ سائفر آیا ہے. اس کے بعد اس کی تحقیقات شروع ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو سائفر ہے یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سے بھی چھپایا گیا تھا، اور پھر شاہ محمود قریشی نے اس کو ریٹریو کروایا. بڑا اس کے اوپر ایک چپکلش کا ماحول پیدا ہوا. اگر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، ابھی تو ان کی جرت کو سلام ہے کہ جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی یہی سمجھا جاتا ہے، یہ تاثر بھی ہے، بڑا شریف خاندان بھی دیتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. لیکن اس وقت تک تو یہ تاثر تھا کہ یہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جاتے. اگر ان کی جگہ کوئی اور وزیر خارجہ ہوتا تو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا. بہرحال اس وقت یہ سائفر کو ریٹریو کروایا گیا. تو اب یہ تینوں معاملات کے غیر معمولی سائفر تھا، سائفر عمران خان صاحب کو نہیں ملا، سائفر کوڈڈ ورڈ میں تھا، یہ تو عمران خان صاحب کے موقف کی تصدیق ہو گئی. اب اعظم خان اور اسی طرح جو ایک بریگیڈیئر ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، جو اس وقت ایک حاضر سروس میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہیں. کسی بھی وزیر اعظم کا جو ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے وہ بریگیڈیئر لیول کا ایک آفیسر ہوتا ہے. نواز شریف کے ساتھ جو ملٹری سیکرٹری تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا بطور صحافی انٹریکشن رہا. عمران خان صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری تھے لاتعداد مرتبہ ان کے ساتھ میرا اور دیگر صحافیوں کا انٹریکشن ہوا. اب جب یہ سائفر آیا اور اسی طرح کی جو دیگر دستاویزات ہوتی ہیں، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز آئی ہے تو وہ اس کی حفاظت خود کریں. کیا عمران خان صاحب کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے گارڈ تھے؟ یہ اصل میں ذمہ داری ہوتی ہے پرنسپل سیکرٹری کی اور ملٹری سیکرٹری کی. اور اس کے بعد کسی بھی حساس دستاویز کے حوالے سے جو ایس او پیز ہوتے ہیں اس کے اوپر بریفنگ دینا، اس کے اوپر گائیڈ کرنا بھی، یہ بھی ملٹری سیکرٹری خاص طور پر پرنسپل سیکرٹری کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ایک تو جب یہ کیس شروع کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ ایک حساس دستاویز تھی، اس کو مان لیا گیا کیونکہ اس کیس کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی کہ یہ ایک حساس دستاویز تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کا اور اسی طرح جناب باجوہ کا یا باقی جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کا یہ موقف غلط ثابت ہو گیا کہ اس سائفر میں حکومت پاکستان کو گرانے کی سازش نہیں تھی. اگر اس سائفر میں کوئی حساس چیز نہیں تھی تو پھر کس بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنایا گیا؟ یہ جو عمران خان صاحب پر کیس بنایا گیا ہے یہ تو بنایا اس بنیاد پر گیا کہ بڑا حساس ڈاکومنٹ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب کہہ رہے تھے کہ اس سائفر میں حکومت پاکستان کے خلاف سازش کی گئی، عمران خان صاحب کا یہ موقف درست ثابت ہو گیا. شہباز شریف کا یہ موقف غلط ثابت ہو گیا کہ ایک کاغذ لہرا رہے ہیں،
اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سائفر گمایا نہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چوری ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی عمران خان صاحب سے گم ہو گیا۔ عمران خان صاحب پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو لیک کر دیا اور اس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ اب اس کا کیا ایویڈنس ہے کہ عمران خان صاحب نے لیک کر دیا؟ کیا اس کے کوئی شواہد موجود ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی غیر ملک کی سفارت خانے کو، کسی غیر ملکی شخصیت کو یہ سائفر لیک کیا؟ اور اگر یہ کوئی حساس ڈاکومنٹ نہیں تھا تو پھر اس کے لیک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ جو چیف جسٹس نے اور جسٹس گل حسن نے خاص طور پر یہ ریمارکس دیے کہ اس کیس میں شک کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو جاتا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو جو اس کیس میں اور شاہ محمود قریشی کو ملزم بنایا گیا ہے تو اس کا فائدہ، شک کا فائدہ اس لیے ملزم کو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو لیک کر کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ تو ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو آپ یہ مان لیں کہ یہ کوئی حساس ڈاکومنٹ نہیں تھا، اور اگر آپ اس کو حساس ڈاکومنٹ مانتے ہیں تو پھر یہ مان لیں کہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ ان آئیدر کیس یہ کیس جو ہے یہ مکمل طور پر ٹریش ہو گیا۔ راج صاحب، رانا ثناء اللہ نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو یقیناً پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر انہوں نے کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک تو وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں اور اپنی حکمت عملی سے ناراض ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے چھاپے کے دوران چار دیواری کا تقدس پامال کریں تو وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ہم ہر چھاپے میں ساتھ تو نہیں ہوتے، ہم تو خود اس کا شکار ہوئے۔ میں نے خود شہباز گل اور اعظم سواتی کو کہا تھا کہ شکایت لکھ کر دو، ہم انکوائری کرواتے ہیں، لیکن دونوں نے نہیں دی اور ہم پر ٹارچر ہوا تو ہم نے مقدمے درج کروائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ فیض حمید کو فیض آباد دھرنے میں کلین چٹ دی گئی اور ٹی ایل پی والوں کو احتجاج کرنے اور دھرنا دینے پر کسی نے نہیں اکسایا، بلکہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور وہ اکڑ جاتے تھے۔ یہ بات غلط ہے کہ کسی ایجنسی کی جیب میں تھے، بلکہ جب حکومتی آپریشن ناکام ہوا تو فیض حمید نے ان سے بات کی اور اسے ختم کروایا۔ رائے صاحب، یہ تو کہانی بدل گئی ہے، اور آج رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ فیض حمید کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہیروئن کیس پر پارلیمنٹ میں قمر باجوہ کو شہباز صاحب نے کہا کہ زیادتی ہوئی، رانا بے گناہ ہے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ اگر اس میں بے گناہ ہے تو کچھ اور کیا ہوگا۔ پھر چند روز کے بعد وہیں میں نے باجوہ کو کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اسی دنیا میں انصاف کرے گا، اور اس نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا، تو میں نے کہا کہ تم نے کیا اور کروانے والا تھا عمران خان۔ پھر ایک اور جو بات انہوں نے کہی کہ ووٹ تو مزاحمت کی سیاست کا ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، یعنی مزاحمت ہوگی تو لوگوں کو بھی پسند آتی ہے، مفاہمت پر کوئی جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا۔ 32 سال نواز شریف کے ساتھ مل کر مزاحمت ہی کی ہے، سچی بات ماننی چاہیے، اور وہ یہ کہ عمران خان نے مزاحمت کی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ان کی مزاحمت لے ڈوبی یا ہماری مفاہمت۔ جس طرح مجھے اپنی ہار کا یقین ہے، اسی طرح جاوید لطیف کو بھی دکھ ہے کہ یہ وہ ہار گیا، لیکن رانا تنویر کیسے جیت گیا۔ آج جن لوگوں کو آپ ڈی نوٹیفائی اگر کوئی ہو جائے تو اسے سکون ہوگا۔ اب یہ 90 کروڑ والی بیتوکی بات ہے، چونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف صاحب نے جو ہے وہ 90 کروڑ میں کہا تھا کہ 5 جو ان کے اضلاع ہیں اور 5 نشستیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سودے بازی جو ہوئی ہے اور کچھ لوگ اس کے اندر ملوث تھے۔ رائے صاحب، بہت سارے سوالات تھا اس میں اب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے کہ خان صاحب کی جو مزاحمت ہے اس کا آج ان کے مخالفین بھی قائل ہو گئے، اور ایک طرح سے یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملاتے ملاتے ہم تو ان کی گود میں بھی بیٹھ گئے، اور گود میں بیٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ یار اب ہم چل نہیں سکتے اپنے پاؤں کے اوپر، ہمیں گود میں جن کی بیٹھے ہیں یہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھیں گے، اور ہمارے لیے شاید چلنا جو ہے وہ اب کبھی بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ یہ احساس ان کو ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ خان صاحب جو ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور وہ خود نہیں چاہتے،
راز صاحب مجھے ایسا کہیں لگ رہا ہے کہ آج جو خبر آئی ہے نا کہ ای سی ایل میں سب کے نام انہوں نے نکال دیے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے اوپر الزام ہے، مراد سعید کے اوپر ان کا بھی نام نکال دیا گیا، فواد چودھری کا نکال دیا گیا، اور بہت سارے نام جو ہیں اس میں سے شفقت محمود کا نام نکال دیا گیا، اسد کیسر، اسد عمر کا نام نکال دیا گیا، زلفی بخاری، بشرا بی بی اور خان صاحب کے علاوہ سب لوگوں کے نام نکال دیے گئے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک تفریق وہ بنانا چاہتے ہیں، ایک لکیر کھینچنا چاہتے ہیں عمران خان کو مائنس کر کے، جو ان کا خیال ہے کہ اگر ہم باقی لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیں یا ان سے بات چیت ہو جائے تو پھر الٹیمیٹلی یہ لوگ بھی عمران خان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی طریقہ واردات ہوگا کہ عمران خان کو ہٹ کر دیکھا جائے جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ان کے لوگوں کو ذرا ہٹ کر دیکھا جائے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو فوجی قیادت اور رانا ثناء اللہ کے متعلق ایک واقعہ جو کہ اسی ایشو سے ریلیٹڈ ہے، جس کا میں عینی شاہد ہوں، اور میرے ساتھ 3-4 صحافی اور بھی عینی شاہد ہیں۔ یہ جو رانا ثناء اللہ نے جھوٹ بولا فیض آباد دھرنا کے حوالے سے، تو اس واقعے کے متعلق میں عینی شاہد اس لیے ہوں، فوجی قیادت سے جڑا یہ واقعہ، کہ جناب باجوہ کی ایک بریفنگ کے دوران جناب باجوہ سے یہ سوال کیا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے متعلق، جو کہ شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے، تو نون لیگ نے یہ نیریٹو بنایا کہ یہ آئی ایس آئی نے کروایا اور فوج اس کے پیچھے ہے، اور جب ہم نے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی تو جناب باجوہ نے شاہد خاقان عباسی کو فون کر دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی قسم کا انتشار اور یہاں پہ ان دھرنے کے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے کوئی تشدد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پر انہوں نے نیریٹو یہ بنایا کہ ہمارے ووٹ بینک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ فوج نے فیض آباد میں دھرنا کروایا۔ تو جناب باجوہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 1 منٹ رک جائیں، یہ دھرنا فیض آباد میں رانا ثناء اللہ نے کروایا تھا، رانا ثناء اللہ کے کالعدم تنظیموں سے رابطے ہیں، یہ دھرنا اصل میں پنجاب میں تھا، رانا ثناء اللہ پنجاب میں وزیر قانون تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جس سے پنجاب حکومت کو خطرہ ہو، تو انہوں نے جو ٹی ایل پی کے قائدین ہیں ان کو کنونس کیا کہ آپ فیض آباد جا کر دھرنا دیں۔ فیض آباد میں دھرنے سے ہمارے عالمی سطح پر ہمارے متعلق ایک بہت برا امیج بنا، کیونکہ اسلام آباد میں پوری عالمی برادری بیٹھی ہے، جس طریقے سے فیض آباد میں راستے بند رہے تو پوری دنیا میں یہ مناظر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ رانا ثناء اللہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے دن صحافیوں نے رانا ثناء اللہ سے جب بات کی کہ جناب باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا تو آپ لے کے آئے تھے فیض آباد، تو رانا ثناء اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے جو وزیر مذہبی امور تھے انہوں نے غلط کمٹمنٹ کر دی، اور یہ بات درست ہے کہ یہ دھرنا میرے کہنے پر فیض آباد آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو جناب فیض حمید کے متعلق کہا جا رہا ہے، اس کے متعلق یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ جناب فیض حمید کو اس وقت کی حکومت نے، حالات جو بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس دھرنے کے میٹر کو سارٹ آؤٹ کروائیں، اور جناب فیض حمید نے جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس میں جو بیان دیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ تھا کہ آرمی چیف کے بھی دستخط ہوں، تو اس لیے میں نے آرمی چیف اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ تو رانا ثناء اللہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ خبر بیچ میں رہ جائے گی پھر کہ جو ایک خبر ایک بڑے اخبار میں شائع کی گئی کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لانے کے لیے کچھ اہم شخصیات ایکٹیو ہوئی ہیں، اور یہ شخصیات دونوں طرف کام کر رہی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو بھی میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح فوجی قیادت کو یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی یہ میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو شخصیات ہیں ان کے متعلق یہ تو انڈیکیٹ نہیں کیا گیا کہ کیا یہ شخصیات جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا کوئی ایسی شخصیات ہیں جو کہ ملک کی ویل وشر ہیں، کیونکہ پاکستان کے کاروباری طبقے میں 4-5 ایسی بڑی شخصیات ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس کرپٹ کٹ پتلی اور نہل حکومت کے دور میں پاکستان آگے نہیں جا سکتا، اور ایک ایسی صورتحال میں جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مہاجرائی کا تاثر ہو تو ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔
تو بہرحال یہ خبر شائع کی گئی ہے. اگر اس طرح کی کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے پازیٹیو وے میں تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس میں دوسری جانب سے یعنی تحریک انصاف تو جو کچھ کر سکتی تھی تحریک انصاف نے کیا, لیکن دوسری جانب سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پازیٹیو وائب کا آنا ضروری ہے, جو کہ اب تک نہیں آئی. اور اس کا مظہر یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے 21 اپریل کا, یہ 21 اپریل کا ضمنی الیکشن جس میں اتنا بڑا دھاندلا کیا گیا ہے, جس میں اعتزاز احسن نے بھی ان کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے فارم 47 کے ذریعے کھلواڑ کیا گیا ہے, اب فارم 45 کے ذریعے کھلواڑ کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو ابھی تک کوئی پازیٹیو وائب جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں آ رہی. اب جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو کہا اور مزاحمت جو ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ووٹ ملے. ہاشمی صاحب پاکستان میں وہ صحافی جو نون لیگ کے پے رول پر تھے اور پے رول پر ہیں, جن کو تمغے بھی ملے ہیں, جن کا کام صرف یہ ہے کہ نون لیگ کے حق میں مدح سرائی کرنا, خوش آمدید کرنا. تو یہ جو صحافی ہیں یہ اب کوئی اس قسم کا بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو بھی ہتھیار لینا چاہیے اس حکومت کو. تو اب ان تمام صحافیوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان صاحب جیل برداشت نہیں کر سکیں گے, عمران خان صاحب 10 دن بھی جیل نہیں نکال سکیں گے. تو اسی بیانیے کو دیکھ کر شاید اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو بوگس ترین مقدمات میں جیل میں ڈال دیا جائے, عمران خان صاحب کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا. لیکن یہ بڑا ہی کاؤنٹر افیکٹو ہے, اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں جس کو ہرانا ناممکن ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس میں شریف خاندان تو مسلط ہو گیا پاکستان پر, لیکن سارے سوالات اسٹیبلشمنٹ سے کیے جا رہے ہیں, سارے تلخ سوالات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سرور باری جو فافن کے سابق سربراہ رہے اور الیکشن مانیٹرنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور شریف اور الیکشن کمیشن کو, ان کو الیکشن رگ کرنے کے معاملے میں گولڈ ایوارڈ دینا چاہیے, ان کو تمغہ دینا چاہیے, کیونکہ اب انہوں نے دھاندلی کا ایک نیا جو طریقہ ہے وہ ایک دریافت کر لیا ہے کہ الیکشن سے پہلے زبردستی فارم 45 پر دستخط کروا لیے جائیں الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن پر انہوں نے تنقید کی, اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی, شریف خاندان پر تنقید نہیں کی. یہ نہیں کہ وہ شریف خاندان سے کوئی ڈرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ سب کچھ ہوا یہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا. تو اس لیے شریف خاندان نے تو فائدہ اٹھایا. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, سارے سوالات ان سے ہوتے ہیں. تو یہ نقطہ ہے جس کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا ہے. ان کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اس پوری ایکسرسائز میں سے کیا حاصل کیا. کچھ بھی حاصل نہیں کیا. عمران خان صاحب جب یہ میسج دے بیٹھے اور بار بار یہ کہہ بیٹھے کہ میرا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, میری ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے, صرف ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ فوج اور آرمی چیف مکمل طور پر غیر سیاسی رہیں. تو یہ تو بڑا پازیٹیو میسج ہے, اور اس پر عمران خان صاحب نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوابی میسج بھی بھیجا اور یہ کہا کہ بالکل ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں گے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں, جو 8 فروری کا الیکشن ہوا, جو 21 اپریل کا الیکشن ہوا, جو دھاندلی کے شواہد سامنے آئے, یہ اصل میں معاملے کا دوسرا رخ ظاہر کر رہے ہیں. تو اس لیے اب رانا ثناء اللہ جو اس وقت اپنی نشست بھی ہار گئے, وزیر داخلہ کا عہدہ بھی نہیں لے سکے, کبھی محسن نقوی صاحب پر طنز کے تیر برسا رہے ہوتے ہیں, یہ اصل میں مکمل طور پر بوکھلا گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پونتھل جانا, تو یہ اس وقت مکمل طور پر بوکھلائے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی اور نواز شریف کی سیاست اصل میں کس جانب جا رہی ہے. اب یہاں پہ ایک اور اہم خبر ہاشمی صاحب, مریم نواز کے سرنڈر کے متعلق, کیونکہ وزیر داخلہ نے ایک جو آفیسر جن کو وہ وفاق میں لانا چاہتے تھے آئی جی کے طور پر, تو مریم نواز نے بڑے سینگ پھنسا کے رکھے. مریم نواز نے کہا کہ ہم یہ جو آفیسر ہیں ان کو ریلیز کسی صورت نہیں کریں گے. اب وہ مریم نواز جو کہ مہر شرافت سے اپنی نشست ہاری ہوئی تھیں, جعلی طریقے سے چیف منسٹر کے طور پر مسلط ہوئیں, تو انہوں نے اپنی طرف سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی, لیکن جنہوں نے ان کو حکمران بنایا ان کی جانب سے ایک شٹ اپ کال گئی ہے
اور اس شٹ اپ کال کے بعد مریم نواز جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہیں. ایک ہی کال گئی ہے, ایک ہی پیغام گیا ہے کہ آپ کا حلقہ اگر کھل گیا تو یہ آپ کی ساری وزارت اعلیٰ جو ہے دبردوش ہو جائے گی. تو اس کے بعد اب وہ آفیسر کو ریلیز کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ یہ جو وفاقی وزیر داخلہ اور مریم نواز کے درمیان سخت جنگ چل رہی تھی, یہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جیت گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں, آپ ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں, ہم ہی فیصلے کریں گے. اور اس معاملے پر بھی اب رانا ثناء اللہ تلملا بھی رہے ہیں, اپنی پارٹی کے پول بھی کھول رہے ہیں, ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور کرا رہے ہیں کہ اصل میں آپ کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. اگر ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہ کرتے, آپ کی مخالفت کرتے, آپ کے خلاف کیمپین چلتے تو پھر ہمیں بھی چلاتے تو پھر ہمیں بھی ووٹ ملتا. تو یعنی ہر طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر ہی دباؤ آ رہا ہے. تو اس کا وے آؤٹ تو ایک شفاف الیکشن ہی تھا. ابھی بھی اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس نظام کے, ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے. اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت 87% سپورٹر عوام ہیں, ان کو کوئی آپ لاپتہ نہیں کر سکتے, ان کو کوئی بارڈر کراس نہیں کروا سکتے, ان کو قطار میں کھڑے کر کے گولیاں نہیں مار سکتے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے.